بے بسی بہت بری چیز ہے. انسان کبھی کبھی اتنا تھک جاتا ہے, لاچار ہوتا ہے, بے بس ہوتا ہے کہ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے. حالات انسان کو بے بس کر دیتے ہیں, اور انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسے سچ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میری زندگی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. انسان اپنی زندگی سے, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, ایون کہ اپنی فیملی کو خوش کرنے کے چکر میں کتنا دب چکا ہوتا ہے, کتنا بے بس ہو چکا ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ جس انسان پہ گزر رہی ہوتی ہے, صرف یہ کیفیت وہ انسان سمجھ سکتا ہے. ہم کبھی کبھی اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے اتنا لاچار اور بے بس فیل کرتے ہیں جب ان کا افسردہ چہرہ دیکھتے ہیں, جب ان کے حالات اور ان پہ گزر رہی مشکلیں اور تکلیفیں دیکھتے ہیں تو ہمارا دم گھٹتا ہے. ہم ان کے سامنے تو نہیں روتے, لیکن ہم اکیلے میں, تنہائی میں بیٹھ کر یہ چیز اپنے اوپر, اپنی ذات کے اوپر جب برڈن اور سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار زندگی ایسے نہیں ہونی چاہیے. زندگی کا یہ رنگ, یہ چیز بہت مشکل ہے. ایک مڈل کلاس لڑکا جو ایک چھوٹی موٹی کوئی نوکری اور چھوٹا موٹا کوئی کام کرتا ہے, اور وہ پورے دن میں اپنے باس کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی ذاتی زندگی, اپنے ذاتی خوشیاں, اپنی ذاتی خواہشیں کہیں دبا کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ اپنے باس کو اس لیے خوش نہیں کر رہا ہوتا کہ میرا باس مجھ سے خوش ہو کر مجھے شاباش دے گا, یا مجھ سے انسپائر ہو کر مجھے کوئی اس کے لیے بدلے میں کچھ بہت بڑا انعام دے دے گا, بلکہ صرف وہ اس لیے کرتا ہے کہ صرف اس کو خوش رکھنے سے شاید میرے پیرنٹس, میرا گھر, میری فیملی چل رہی ہے. اور وہ پورا دن اس کی خوشی کے لیے کبھی کچھ کرتا ہے اور کبھی کچھ کرتا ہے. انسان سچ میں بے بس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کسی کے سامنے بے بس نہ کریں. زندگی میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ کہیں نہ کہیں آپ کے چہرے کی رونق کھا جاتی ہیں, آپ کی آنکھوں کے ڈارک سرکلز, کیونکہ انسان بے بسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسے زندگی جو ہے نا یہ ایک تکلیف دہ اور ایک گھٹن سی چیز لگنے لگتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار شاید میری ذاتی خوشی, میری ذاتی زندگی کہیں دب کے رہ چکی ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شاید کسی وجہ سے بہت نواز دیا ہوتا ہے, اور ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم میں کیا کمی رہ گئی. مطلب ہماری ایسی کون سی غلطی, ہمارا ایسا کون سا گناہ اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ہمیں اتنی تکلیفوں میں, اتنی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا. لیکن کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت, اللہ کی جو برکت, اللہ کی وحدانیت ہم پہ جب طاری ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم پہ جب کرم نوازی کرتے ہیں, تو ہمیں جب افسردہ ہاتھ بھر کے ہم آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے مجھے اس حال میں یاد کر رہا ہے جب اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, جب یہ نہ کسی انسان سے مدد مانگ سکتا ہے, نہ کسی اور چیز سے مدد مانگ سکتا ہے, یہ صرف مجھ سے مدد مانگ سکتا ہے, اور یہ بہت بے بس ہے. تب ریئلائز ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک, صرف تو ہی تو عطا کر سکتا ہے, تیرے لیے کیا مشکل ہے, تیرے ایک کن کی بات ہے, اور میری زندگی سنور جانی ہے, میری زندگی کا رخ بدل جانا ہے, میرے حالات بدل جانے ہیں. بے بسی جو ہے نا اور تنگ دستی, اصل میں جب انسان اپنے تنگ دستی کی وجہ سے بے بس ہوتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ تنگ دستی میں ہمارا قصور ہی نہیں ہے, تنگ دستی ہمارے پاس کچھ اتنا آیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے پھینک دیا ہو, ہم نے اس رحمت سے منہ موڑ لیا ہو, ہم نے
کسی غلط کام میں انوالو ہو کر وہ سارا کچھ گوا لی ہو. جب ہم ایک اسٹریٹ لائف گزار رہے ہوتے ہیں, ایک پوری سوری زندگی کٹ کٹا کے چیزوں کو اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہماری زندگی میں تکلیفیں بڑھتی رہتی ہیں. ہمارے حالات, ہماری ضروریات جب پوری نہیں ہوتی ہیں تو اس بات کی تکلیف صرف ایک مڈل کلاس لڑکا سمجھ سکتا ہے. گھر کا جو بیٹا ہوتا ہے, اور کسی نے لکھا ہے تھا کہ جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے نا, اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس پہ برڈن بھی بڑا ہونے والا ہی ڈالتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ صرف اپنا آپ لے کے نہیں چل رہا ہوتا, اس کے پیچھے پوری ایک فیملی, پورا ایک گھر ہوتا ہے جس کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے معاملات میں آسانی کرے, اللہ تعالیٰ سب کی زندگی آسان کرے, سب کے حالات بہترین کریں, اور اللہ ہی کر سکتے ہیں. میرے پاس ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو لے کے دب چکے ہیں, اپنی زندگی کو لے کے افسردہ ہیں, لیکن وہ صرف اس امید پہ جی رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک کن سے میری زندگی, میرے حالات بدل دیں گے. آپ بھی اس کن کا انتظار کریں, اور میں بھی اسی کن کا انتظار کر رہا ہوں. پتہ نہیں اس کن کے آتے آتے ہم نے مر جانا ہے یا نہیں, لیکن وہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ جب ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا جس کا ہمیں انتظار ہے. ایک وقت